تو آئیے بات کرتے ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی۔ ہم نے آج تک صرف یہی سنا کہ آپ نے کرامات بہت دکھائیں، یا آپ 11ویں والے پیر شریف ہیں، یا 11ویں شریف کا کرنا، پھر نعتیں پڑھنا، پھر وہ میلاد کرنا، بس یہی غوثیت ہے۔ نہیں، یہ غوثیت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی طرف بھی تو جانا ہے کہ آخر آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کون سی ریاستیں کی، کون سے مجاہدات کیے، آپ کی سیرت طیبہ کیا تھی، آپ کے شب و روز کیا تھے، آپ نے عوام الناس کو کیا پیغام دیا، دین کی تبلیغ کیسے کی، دین کو کتنا وقت دیا، دین کے لیے کیا کیا محنت کی۔ اب دیکھیں، ہمارے ذہن میں اور عام عوام کے ذہن میں، ہر کسی مرد و زن کے ذہن میں یہی بات ہے کہ حضور غوث الاعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صرف کرامات دکھائی ہیں، حالانکہ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ آپ فقیہ بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ مدرس بھی تھے، آپ مبلغ بھی تھے، آپ مصنف بھی تھے، آپ مقرر بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے۔ کون کون سی ان کی حیثیتیں ہیں اور ان کی زندگی کی جہتیں ہیں اور گوشے ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، اکثریت کا یہی خیال ہے کہ بس آپ نے کرامات دکھائیں اور ڈوبی کشتی کو کنارے لگایا اور مردے کو قبر سے اٹھا دیا اور دیگر۔ ہاں، یہ کرامات آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہیں، اس لیے کہ آپ سلطان الاولیاء ہیں، غوث الثقلین ہیں، قطب الاقطاب ہیں، اور شیخ سید حضرت محی الدین الگیلانی اور بغدادی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلیمات کا کیا سلسلہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب و روز کیا تھے۔ ایک شخص جو آپ کے قریب تھا، یعنی آپ کے خلفاء میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے ساتھ کافی عرصہ زندگی کا گزارا۔ ان کی رات کے معمولات یہ تھے کہ آپ اکثر رات کا 1/3 حصہ نفلوں میں گزارتے، پھر آپ قیام میں کھڑے ہو جاتے، کبھی تلاوت میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، یعنی آپ کی راتیں اس طرح بسر ہوتی، اور پھر کبھی تہجد کے نوافل، حتیٰ کہ بعض دفعہ آپ کا جسم مبارک قیام کی وجہ سے کمزور نظر آنے لگتا، آپ کے مجاہدے کی وجہ سے آپ کمزور نظر آتے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کا کچھ حصہ تہجد میں گزارتے، پھر آپ کے چہرہ مبارک کئی دفعہ متغیر ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آپ زار و قطار روتے، اپنی پیشانی مبارک، اپنا چہرہ مبارک زمین پر لگاتے اور اللہ سے کہتے کہ پروردگار عالم، یعنی زود و ورات کا عالم یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود کہ اس دور میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے تقوی کا، عاجزی کا، انکساری کا، خلق کا، اور آپ کے اللہ کی طرف جھکاؤ کا اور خوف خدا کا، زود و ورا کا عالم یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود انکساری سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ لکھنے والے لکھتے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے نماز سے تہجد ادا کی، اور 15 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک ایک خط فرماتے، آپ آواز و بیان بھی کرتے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا اور تقوی کا اتنا عظیم معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو مدرس تھے، مدرسہ نظامیہ بغداد میں،
اور آواز و بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر عالم بیداری میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹے آپ واز کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں بلاتے، بیان کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اجمی ہوں، میری زبان تو اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے، میں لوگوں کو کیسے درس دے سکتا ہوں، واز کیسے کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منہ کھولنے کا کہا، آپ نے منہ مبارک کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم کے منہ میں دیا۔ پھر آپ کی زبان مبارک پر فیض کے چشمے جاری ہو گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے تو 70 ہزار کا مجمع، حالانکہ اس دور کے اندر 70 ہزار لوگوں کا جمع ہونا کوئی عام بات نہ تھی، معمولی بات نہ تھی، جبکہ اس دور میں جو ذرائع آمد و رفت تھے وہ بھی کم تھے اور آنے جانے کا سلسلہ بڑا مشکل میں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود مدرسہ نظامیہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوتا، آپ کا واز سننے کے لیے لوگ بیتاب ہوتے، اور جب واز سنتے تو لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا، ایک کیفیت ہو جاتی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے، کئی تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے۔ یعنی حضور غوث الاعظم کے واز و بیان کا عالم یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حضرت علی مولا شیر خدا کی دید ہوئی، عالم بیداری کے اندر زیارت ہوئی، فرمایا کہ بیٹے محی الدین عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ فرماتے ہیں میں نے کھولا، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور یہ ان کے لعاب دہن کی ہی تاثیر تھی کہ پھر میرے لیے کوئی چیز مشکل نہ رہی، اور میرے واز و بیان کے اندر الحمدللہ دنیا کا جمع غفیر ہوتا۔ پھر آج کے دور کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس خوف کے بغیر، اس زود و ورا کے بغیر ہم ریاضت کی، مجاہدے کی منزلیں طے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجے بیان فرمائے۔ اس میں ایک خوف ہے ادنا درجے کا، دوسرا درمیانے درجے کا، اور تیسرا شدید درجے کا۔ اب اللہ کی ذات سے خوف تو ضرور ہو، لیکن ایسا خوف نہ ہو کہ انسان گناہ کرنے پر ہوشیار نظر آئے، اور اتنا اس کا دیدہ دلیری ہو اس کے اندر کہ اس کو اللہ کا خوف ہی نہ رہے۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور پھر دوسرا کہ اللہ سے امید و رجا بھی ہو اور اس کا خوف بھی ہو، عبادت کرے لیکن رب العزت کی بخشش کی امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ پھر انتہا پر نہ ہو کہ ایک طرف ابتدا میں ہی رہ جائے اور دوسری طرف انتہا میں رہ جائے، نہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ سب سے بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ کیوں؟ اسی کے اندر خیر ہے، نہ بہت زیادہ اوپر نہ بہت زیادہ نیچے۔ آج ہم اس زود و ورا سے خالی ہیں۔ آج کا یہ معاشرہ، آج کے یہ مرد و زن، آج کی یہ مادیت پرست دنیا اس زود و ورا سے آری ہے۔ کیا حضور غوث الاعظم کی یہ تعلیمات تھی؟ آپ صبر سے، قناعت سے، مجاہدے سے گزر کر، اور وہ مجاہدہ بھی نفس کے خلاف، کہ ایک دفعہ یوں ہوا قحط پڑ گیا، آپ جنگل میں گئے کہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے، وہاں پہ کچھ لوگ پہلے ہی گھاس کھا رہے تھے، آپ اس ڈر سے واپس آ گئے کہ کہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار نہ ہو جائے، اور بھوکے رہے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک کمزوری کی وجہ سے اتنا لاغر ہو گیا کہ آپ کے چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آنے لگے۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کا عالم ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بارہا جگہ پہ فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
کہ اللہ کے ولی تو وہ ہستیاں ہیں، وہ عظیم انسان ہیں، وہ نفس قدسیہ ہیں کہ ان کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ، اپنے نفس کو دبا دینے والے، نفس کشی کرنے والے لوگ۔ مل گیا تو شکر کر لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا۔ آج ہمارے اندر یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اس تقوی، اس زہد و ورع کی نعمت سے سرفراز ہیں؟ اگر نہیں تو پھر حضور غوث الاعظم کی مریدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اے قادریہ سلسلے والوں، اپنے آپ کو قادری کہلانے والوں، سوچنے کی بات ہے کیا کہ ہمارے اندر وہ خلق ہے، وہ صبر ہے، وہ شکر ہے، ان تعلیمات پر ہمارا عمل ہے جو حضور غوث الاعظم نے بتائیں؟ یا صرف ہم نے 11ویں شریف منا لی، محفل کر لی اور غوث اعظم کے قصیدے پڑھ لیے تو بات ختم؟ نہیں، ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اگر تو واقعی حضور غوث الاعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر عمل پیرا نہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تاکہ قادری کہلانے کا حق ادا ہو سکے۔ ہمارے تو نفسی بغض کے بارے میں، نفسانی خواہشات، دنیاوی خواہشات، مادی خواہشات، وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ہم نہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے قابل، نہ اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے قابل۔ یہ کمزوریاں ہمارے اندر، جنہیں صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ڈھل کر ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہے۔ یعنی آپ کے اسوہ کامل کا اثر ہماری شخصیات میں نظر آئے، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، تو تبھی تو ہم قادری کہلانے کے حقدار ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ صرف 11ویں شریف کا ختم پاک پڑھ لیں اور کبھی کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی قرآن پڑھ لیں، بلکہ اکثر کو تو دیکھا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کے قریب نہیں جاتے، قرآن انہیں پڑھنا آتا ہی نہیں، قرآن کے تلفظ کا نہیں پتہ، قرآن کی آیات کا نہیں پتہ، ترجمے کا نہیں پتہ۔ پڑھیں گے تو آئے گا نا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر حضور غوث الاعظم کی تعلیمات سے ہم دور ہیں تو پھر ہمارا آپ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور وہ ہمارے نعرے لگانے اور دعوی غلامی کرنا فضول ہے، بے حقیقت ہے۔ اب چلتے چلتے یہ بھی بات کرتے چلیں کہ اولیاء کے مزارات پر جانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام شہدائے احد، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر اور بقیع کے قبرستان کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے، اور آپ نے تو تعلیم دی کہ جب قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور تمہیں سلامتی ہو۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ اہل قبور سنتے ہیں۔ بھئی سلام تو اسی کو کہا جاتا ہے جو سنے، جو سنے نہیں اس کو سلام کہاں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اللہ کے ولیوں کا مقام تو اور ہی بالا ہے، وہ اور ہی ایک بڑے مقام پہ فائز ہیں۔ اللہ کے ولی پردے میں جا کر بھی تصرفات کے مالک ہیں، تصرف رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو منایا، مشقت کی، مشاہدہ کیا، اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کے خلاف لڑے، جنگ کی، تو میرے رب نے انہیں یہ مقام عطا کر دیے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے مزار پر جانا بالکل جائز ہے، اور وہاں جا کے دعا کرنا، سلامتی کی دعا کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اس دعا کا مفہوم تو یہی ہے نا کہ سلام لو اور ان سے کہنا کہ آپ پہلے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، ہے نا؟
یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اولیاء کے دیے گئے پیغامات کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں یا پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج ہم عہد کریں، ہم نیت کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم سے کوئی نیکی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، ہم اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اس سانچے میں ڈالیں گے جس سانچے میں حضور غوث العظم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا، اور پھر سلطان الاولیاء کہلائے، قطب الاقطاب کہلائے، محبوب سبحانی کہلائے، غوث الثقلین کہلائے، اور شہزادہ غوث الورا کہلائے، اور دستگیر کہلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔